آج سے تقریباً 1300 سال قبل سندھ پر راجہ دوہر کی حکومت تھی۔ دوہر بہت ظالم اور طاقتور راجہ تھا اور اس کی فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت سی مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ یہ عورتیں اور بچے مالدیپ کے جزیرے سے سمندری جہازوں میں سوار ہو کر عرب جا رہے تھے۔ جب راجہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوج بھیج کر ان جہازوں کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ ناظرین، اس زمانے میں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ جس وقت راجہ دوہر کے سپاہی مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ رہے تھے تو ایک مسلمان عورت نے حجاج بن یوسف کا نام لے کر دہائی دی۔ راجہ دوہر کے سپاہی اس خاتون کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ حجاج بن یوسف ان کی مدد کے لیے اتنے دور سے کیسے آ سکتا ہے، لیکن کسی طرح یہ بات حجاج بن یوسف کو معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان عورت نے اسے مدد کے لیے پکارا ہے۔ ناظرین، اس بات کا علم ہوتے ہی حجاج بن یوسف نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو راجہ دوہر کی قید سے آزاد کروائے گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی اور پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر مجاہدوں کا لشکر سندھ کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین، اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن اس کم عمری میں بھی وہ ایسا عقل مند اور بہادر تھا کہ بڑے بڑے سردار اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مجاہدوں کا ایک لشکر سمندری جہازوں میں بیٹھ کر سندھ آیا اور دوسرا ایران کی طرف سے خشکی کے رستے سے داخل ہوا۔ جب یہ دونوں لشکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اپنے پاک مذہب اسلام کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم نے جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ دوہر کو کہا کہ اگر وہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دے اور آئندہ ایسے کاموں سے توبہ کر لے تو ہم واپس لوٹ جائیں گے، لیکن دوہر کو اپنی طاقت پر غرور تھا اور اس نے یہ بات نہ مانی اور لڑنے کو تیار ہو گیا۔ ناظرین، اس زمانے میں آج کل جیسی توپیں اور بندوقیں نہیں تھی، لیکن ایسی مشینیں موجود تھی جو بڑے بڑے پتھروں کو بہت دور تک پھینک سکتی تھی۔ ان مشینوں کو منجنیق کہتے تھے۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق بھی لایا تھا۔ یہ منجنیق اس قدر وزنی پتھر پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ قلعے کی مضبوط سے مضبوط دیواریں بھی ٹوٹ جاتی تھیں۔ ناظرین، راجہ دوہر کے دارالحکومت کا نام دیبل تھا اور اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بہت بڑا جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا کوئی دشمن دیبل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس بات کا علم کسی طرح محمد بن قاسم کو ہو گیا اور اس نے اپنی منجنیق کے ذریعے اس مندر پر اس طرح پتھر برسائے کہ کچھ دیر میں ہی مندر پر لہرانے والا جھنڈا گر گیا۔ جھنڈے کے گرتے ہی راجہ دوہر کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی راجہ دوہر بہت ہمت سے لڑتا رہا۔ بالآخر راجہ دوہر کی فوج کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے زوردار حملہ کر کے انہیں جہنم واصل کیا۔ دوہر نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک مجاہد نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یوں ظلم اور بربریت کا نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ دیبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس کم عمر سپہ سالار نے نہ صرف عورتوں اور بچوں کو قید سے چھڑایا بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو بھی سچی آزادی بخشی جو دوہر کے ظلم کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تھی محمد بن قاسم کی بہادری پر ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔